بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس میں اترنا۔ الغرض، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء بیت المقدس پہنچے اور براق سے نیچے اترے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اس حلقہ سے باندھ دیا جس سے دوسرے انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ہمراہ مسجد میں داخل ہوئے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت انبیاء کرام آپ کے انتظار میں پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ پھر ایک مؤذن نے اذان دی اور اقامت کہی، صفیں باندھی گئیں۔ جبرائیل امین نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ نماز کے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس نماز میں آسمان سے ملائکہ کا نزول ہوا، انہوں نے بھی نماز ادا کی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواح انبیاء سے ملاقات فرمائی اور سب نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ خصوصی طور پر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی۔ حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام عالم کے لیے بشیر و نذیر بنایا، مجھ پر قرآن اتارا جس میں تمام امور دینیا کا بیان ہے، میری امت کو بہترین امت بنایا، میری امت کو اولین و آخرین بنایا، ظہور میں آخری مگر رتبے میں بھی اول، میرے سینوں کو کھول دیا، میرے ذکر کو بلند کیا، مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ تحمید سے فارغ ہوئے، حضرت ابراہیم تمام انبیاء سے مخاطب ہوئے، فرمایا انہی فضائل اور کمالات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بڑھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کر باہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالہ پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شراب کا، جبکہ چوتھا شہد کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا اگر آپ شراب اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اگر آپ پانی پی لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت غرق ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے پیالے سے بھی شہد کا کچھ حصہ نوش فرمایا۔ بیت المقدس میں انبیاء کی جماعت کے بعد جہاں پہ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف عروج فرمایا۔ جبرائیل امین اور ملائکہ کے ہمراہ آسمان کی طرف عروج فرمایا۔ اس کے لیے آسمان سے ایک سیڑھی اتاری گئی۔ یہ وہ سیڑھی تھی جس پر سے بنی آدم کی ارواح آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے۔ جبرائیل امین نے دروازہ کھلوایا تو آسمان دنیا کے دربان نے فرمایا، دریافت کیا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ جبرائیل امین نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے نے سوال کیا ان کے بلانے کا پیغام بھیجا گیا؟ جبرائیل امین نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا اور دروازہ کھول دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو وہاں ایک نہایت بزرگ ہستی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ آپ کے باپ حضرت آدم ہے۔ آپ نے حضرت آدم کو سلام کیا، حضرت آدم نے سلام کا جواب دیا، فرمایا مرحبا یا ابن الصالح النبی الصالح، اور آپ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ کچھ صورتیں حضرت آدم کے دائیں اور کچھ صورتیں بائیں جانب ہے۔ جب وہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جب بائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو اداس ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ جبرائیل نے بتایا کہ دائیں جانب ان کی نیک اولاد یہ اصحاب الیمین یعنی جنتی لوگ ہیں، جبکہ بائیں جانب اولاد بد یعنی اصحاب الشمال اور جہنمی لوگ ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ اس طرح جبرائیل امین نے دروازہ کھلوایا، وہی سوال ہوا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، وہی مکالمہ ہوا جو حضرت آدم سے ہوا۔ پھر تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں یوسف سے ملاقات ہوئی، اسی طرح سلام و کلام ہوا۔ پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی۔ پھر آپ پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا حضرت ابراہیم بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے جو بالکل خانہ کعبہ کے عین اوپر ہے۔ یہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جو فرشتے ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتے ہیں ان کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی۔ بعد ازاں آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ یہ 7ویں آسمان پر بیری کا درخت ہے۔ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے
وہ سدرۃ المنتہا پر رک جاتی ہے، پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے، اور ملائے اعلیٰ سے جو چیز اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر ٹھہر جاتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے۔ اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل و امین کو اصلی شکل میں دیکھا، حق شانوں کی انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا، بے شمار فرشتے، سونے کے پتنگے، پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے، پھر جنت کی سیر کرائی گئی اور جہنم کا نظارہ کرایا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مقام پر بلند کیا گیا جہاں صریف الاقلام کو سنتے تھے، لکھتے وقت جو آواز نکلتی ہے اس کو صریف الاقلام کہتے ہیں۔ اس مقام پر قضاء و قدر کے قلم مشغول کتابت تھے، اور فرشتے امور الہیہ کی کتابت اور احکام الہیہ کو لوح محفوظ سے نقل کر رہے تھے۔